الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح وأوقوا الآنية وغلقوا الأبواب وخمروا الطعام والشراب. رواہ الشیخان. تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جسے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے اور نہ ہی سستی ہوتی ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ عدد بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اور بے شمار درود و سلام ہو اس نبی محترم مزمل مدثر ساقی کوثر شافعی محشر رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کا ہر اسوہ جن کا ہر قدوہ ہماری زندگی کے لیے عملی نمونہ ہے، اور جنہوں نے ہمیں دنیا کے ہر گوشے زندگی کے ہر گوشے کے لیے ہمیں تعلیم دی ہے، جس میں سے سونے کے آداب بھی ہیں. اللہم صلی و بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گزشتہ جمعہ جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کو نیند نہیں آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کیونکہ نیند آنا یہ کمزوری کی علامت ہے اور اللہ رب العالمین زوراور ہے، زبردست ہے، طاقتور ہے. دوسری بات یہ تھی کہ دن اور رات کا پیدا کرنا یہ اللہ کی قدرت عظیمہ میں سے ہے. تیسری بات یہ تھی کہ اسی کی قدرت عظیمہ میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہترین اور میٹھی نیند ہمارے لیے بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہارے لیے بہترین آرام دہ نیند بنایا. اور اس کے علاوہ پھر یہ بات آئی تھی کہ نیند کا تعلق قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے سے ہے. جیسے آدمی بستر سے دوبارہ اٹھ کر اپنے کاروبار میں کام میں لگ جاتا ہے، ایسے ہی قبر سے اٹھ کر پھر وہ دوبارہ زندہ ہوگا اور اپنے حساب و کتاب کا بدلہ لے گا، اور اس کا حساب کتاب ہوگا، اپنے عمل کا پورا اسے بدلہ ملے گا. تو یہ وہ چند باتیں تھیں جو گزشتہ جمعہ میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. آج جو بات ہے
وہ یہ کہ اس کے آداب کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں، اور کس طریقے سے سونا چاہیے اور کیا کر کے سونا چاہیے، ان ساری چیزوں کی تفصیلات۔ تو سب سے پہلے یہ کہ سونا تو ضروری ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سونا بھی عبادت نہیں ہے، نہیں، اس کو نیند آئے یہ انسانی فطرت میں سے ہے، اور انسان کی تازگی اور نشاط کے لیے، اس کے آئندہ ایکٹیو رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے نیند آئے، بلکہ نیند نہ آنا یہ ایک بیماری ہے، اور زیادہ نیند آنا یہ بھی بیماری ہے، معتدل ہو، نیند آنا ضروری ہے۔ تو اسی لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے آپ کو متقی پرہیزگار ہو جائے اور یہ کہے کہ میں اب آئندہ اپنی زندگی میں نہیں سوؤں گا، اس لیے کہ سونے سے اچھا یہ ہے کہ میں عبادت کرتا رہوں۔ جیسے کہ صحابہ اکرام، بعض صحابہ اکرام نے ازواج مطہرات سے کچھ سوالات کیے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسے تھے، تو ازواج مطہرات نے جب انہیں بتایا ایسا ایسا کرتے تھے تو انہیں یہ لگا کہ انہم تقالوہا، انہوں نے کم سمجھا، کہا کہاں اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، اور کہاں ہمارا معاملہ، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس میں سے ایک نے یہی کہہ دیا کہ انی اقوم اللیل ابدا ولن انوم الدہر، کہ میں اب ہمیشہ رات میں سوؤں گا نہیں، قیام کروں گا، یعنی رات تہجد میں گزرے گی، کبھی نہیں سوؤں گا زندگی میں، اور پوری رات میری عبادت میں گزرے گی۔ اور اس میں سے ایک نے یہ بھی کہا تھا کہ میں روزہ رکھوں گا، کبھی کھانا دن میں نہیں کھاؤں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ خیر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے اور ازواج مطہرات نے آپ کے ان صحابہ اکرام کی باتوں کو بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے، لوگوں کو جمع کیا، فحمد اللہ واثنى علیہ، اور خطبہ دیا، اللہ کی تعریف کی، اور پھر بیان کیا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسا ایسا کہتے ہیں، واللہ انی لاخشاکم واتقاکم للہ، اللہ کی قسم تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ تو اب کیا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ یہ جان رکھو کہ میں سوتا بھی ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں، سوتا بھی ہوں پھر اٹھ بھی جاتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو میرے جو زندگی کے معاملات میں اہم سنت اور میری زندگی کا جو طریقہ ہے اس سے اگر کسی نے روگردانی کی تو وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ سونا ضروری ہے۔ ایسے ہی عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ یہ عمرو بن عاص کے بارے میں کہ یہ بھی بہت سوتے تھے، ان کی اہلیہ نے شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہارے بدن کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے بچوں کا تم پر حق ہے، سارے حقوق کو ادا کرو، کسی میں کوئی کمی و کوتاہی نہ کرو۔ تو انہیں بھی اصل میں ان کی یہی شکایت تھی، ان کی اہلیہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کیا اللہ کے رسول میرے میاں صاحب جو ہیں الحمدللہ راتوں رات پورا عبادت میں گزارتے ہیں، تو دیکھو یہ ایک میٹھا جملہ ہے لیکن اس میں ایک شکایت چھپی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ تمہارے ساتھ نہیں رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے ساتھ نہیں رہتے ہیں۔ پھر آپ نے بلایا اور سمجھی اور کہا ایسا مت کرو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آیت بھی اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ایمان والو اس چیز کو حرام نہ کرو جو اللہ نے حلال کر دیا ہے تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور آگے نہ بڑھو، ظلم نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، جو ظلم کرتا ہے یعنی جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اسے اپنے لیے حرام سمجھے تو یقیناً یہ غلط بات ہے، تو اس سے منع کیا ہے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ سونے کے لیے بھی آداب ہے، لیکن ہاں اتنا بھی نہیں سو جانا چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے۔
फराइज से गाफिल हो जाएं, नमाज का भी ख्याल न रहे, इसका एहतमाम रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अत्तला सलातुन अलल मुनाफिकीन सलातुल फज्र व सलातुल इशा लौ कानू यअलमून मा फीहिमा लअतौहु वलौ हब्वा। मुनाफिकों के ऊपर दो वक्त के बहुत भारी लगते हैं, एक ईशा का वक्त जब खा पी के आराम करते हैं, फजर का वक्त है ना, मजा आ जाता है खा पी के एकदम, और एक फजर का वक्त। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। ये क्या कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम कितना फजर पढ़ रहे हैं, अल्लाह ही ताला हिदायत दे बस। अल्लाहुम्मा तब्बित कुलूबना अला ताअतिका व अला दीनिका व अला रिदाका व रिदवानिका। ऐ अल्लाह तो हमारे दिलों को अपनी हिदायत पर, अपनी रज़ामंदी पर, खुशनुदी पर जमा दे। खैर, अब जो नहीं पढ़ता वो इस हदीस की रोशनी में देख ले कि जो चीज़ मुनाफिकों पर भारी पड़ रही वो हम पर भारी पड़ने लग गई, और इससे ज़्यादा जुमला नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ही ताला हिदायत दे बस। खैर, तो अब उसके लिए आदाब का तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है वो यही है। तो मालूम ये हुआ कि सोना तो ज़रूरी है, लेकिन सोने के लिए इतना भी देखना चाहिए कि कहीं नमाज रोज़े का पाबंदी छूट न जाए। अब आदाब ये है, काना यकरहु क़ब्ल अल-इशा, यकरहु नौम क़ब्ल अल-इशा वल हदीस बाद, वल हदीस बाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा से पहले सोने में और ईशा के बाद बात करने में मकरूह समझते थे, नापसंदीदा समझते थे। हमारा भी यही एहतमाम होना चाहिए कि जल्द से जल्द सोएं, जितना जल्द सोएंगे उतने आसानी होगी फजर के उठने में। ये तो एक साफ और सीधा फार्मूला है। हाँ, अगर ये कि कोई मामला है, किसी की तैयारी है, किसी की पढ़ाई है, या कोई दीनी दर्स व बयान है, या जो भी है, लेकिन इसका भी मतलब ये नहीं कि फजर की छुट्टी हो जाएगी। फजर की पाबंदी करते रहना चाहिए। बहुत सी जगह होते रहता है, जलसे होते हैं रात को 2-3 बजे तक। कितने बजे तक? रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक, पूरी रात, और पता चलता फजर में सारे लोग फजर से पहले ही जाके सो गए, तो फिर फायदा क्या हुआ? इसका एहतमाम रखना चाहिए कि नमाज छूटने ना पाए जहाँ तक हो। और दूसरा, यस्तहिब्बुल वुज़ू क़ब्ल अन-नौम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करना मुस्तहब समझते थे, सोने से पहले। क्या समझते थे? मुस्तहब। और आपने हुक्म दिया, इज़ा अतैता मज़जअका फ़ल्यतवद्दा वुज़ूअ लिस्सलाह। जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पर जाए तो वो वुज़ू करे ऐसे ही जैसे वो नमाज के लिए वुज़ू करता है, ताकि वो साफ सुथरा हो, पाक साफ हो। इसका एहतमाम रखें। और दाएं करवट सोना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है कि आप सोते थे तो दाएं करवट ही सोते थे। आज घड़ी भी नहीं है वहाँ पर सामने। दाएं करवट सोते थे, अश्शिक़ुल अयमन। तो इसका एहतमाम करना चाहिए कि हम भी दाएं करवट सोएं। तो दाएं करवट सोने का मतलब ये नहीं कि पूरी रात दाएं करवट ही सोए रहें, ऐसा नहीं। यानी शुरू करना चाहिए सोने का अमल। जब आप शुरू करें तो दाएं करवट से, उसके बाद तो बदलते रहें, दाएं बाएं कैसे भी हो जाए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अस्हाबे कहफ के बारे में बयान फरमाया, उनक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल। हम तो उनको दाएं बाएं पलटते रहे। यानी वो जब सोए हुए थे तो कभी उनको दाएं करवट करते, कभी बाएं करवट करते। इब्तिदा सोने की दाएं करवट से करना चाहिए। अब उसके लिए क्या मिनट हो, 1 मिनट 2 मिनट नहीं, बस कर ले, हो गया। उसके बाद सीधा हो जाए, जैसा चाहे वैसा सो जाए। हाँ, इस सोने में एक और ये है कि पेट के बल न सो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अमल पसंद नहीं था। पेट के बल नहीं सोना चाहिए। और रही बात ये मेडिकल के लिहाज से, तो मेडिकल वाले भी बताते हैं कि पेट के लिहाज से नहीं सोना चाहिए पेट के बल, इसलिए कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं पाता, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बहुत तेज़ होता है, और सांस लेने में भी तकलीफ होती है, दिल के ऊपर बहुत बोझ पड़ता है। ये सारी वजह, खैर जो भी वजह हो, हमें तो इससे कोई पता नहीं है कि मेडिकल क्या कहती है, साइंस क्या कहती है। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, बस हमारा ईमान उस पर अमल करें। आई बात समझ में?
हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी तक मेडिकल ने नहीं कहा था तो इसका मतलब गलत आप कह दिए तो सही हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे मेडिकल वाले, ऐसे साइंस वाले, आपको साइंस वाले कोई भी बात कहते रहे, रसूल ने एक बात कह दी है तो वो आला है, अवला है, अफजल है, बेहतर है, बस। अब चाहे इंसान के समझ में आए चाहे ना आए, चाहे 100 साल के बाद समझ में आए, चाहे 1 लाख साल के बाद समझ में आए, जो अहमियत एक बार साबित हो गई आपके जुबानी मुबारक से तो वो साबित है। तो लिहाजा इसका एहतमाम करना चाहिए। और इसी तरीके से कि वित्र पढ़कर सोना चाहिए अगर किसी को ये खौफ हो कि रात में नहीं उठ पाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन खाफा अल्ला यक़ूमा फी आखिरिल लैल फल्युतिर अव्वला, कि अगर किसी को ये खौफ हो कि वो रात में नहीं उठ पाएगा तो उसे चाहिए कि वे वित्र पढ़ ले तब। और वमन तमिया यक़ूमा फी आखिरिल लैल फल्युतिर फी आखिरिल लैल, और अगर कोई ये चाहता है कि नहीं मैं रात के आखिरी हिस्से में ही वित्र पढ़ूंगा तो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। कान ज़ालिका मशहूदा व ज़ालिका अफ़ज़ल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। और सोने से पहले चंद काम करने ज़रूरी है। देखो ये भी बुखारी मुस्लिम सही है, इनकी रिवायत है, बहुत अहम रिवायत है। कितना सलीका, डिसिप्लिन एकदम बताया है, कितने उसूल है, रूल है, रेगुलेशन है। ऐसा थोड़ा कि चाहे जैसे सोते वक्त भी है, बहुत बढ़िया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है अत्फ़िउस सिराज अत्फ़िउल मसाबिह इज़ा रक़दतुम वग़ल्लिक़ुल अबवाब वअौक़ुल आनिया व फ़ी रिवाया अल अस्क़िया वख़म्मिरु तआम व शराब, कि सोने से पहले अपने चरागों को बुझा दो। जब भी तुम सोने जाओ तो चरागों को बुझा दो और दरवाजा बंद कर लो अंदर से। वअौक़ुल आनिया, और अपने बर्तनों को ढांक दो, या पीने के जो बर्तन हैं उन्हें ढांक दो, बर्तनों को ढांक दो यानी खुला न छोड़ो। वख़म्मिरु तआम व शराब, और अपने खानों के ऊपर भी ढकना रख दो, खाने पीने के ऊपर। कितने सलीका, ओहो, कुर्बान जाइए इस फरमाने रिसालत पर कि आप ये सोचिए कि चराग बुझाने का आपने इसीलिए हुक्म दिया है कि कहीं ऐसा ना हो। पहले तो चराग का जो सिस्टम था वही है कि आग लग जाए, तेल गिर जाए, चराग गिर जाए, और आज भी यही मामला है। सोने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत सी चीज़ें स्विच ऑफ कर देनी चाहिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कमरे में नहीं रखना चाहिए जहां आप सोते हैं, कहीं ऐसा ना हो करंट हो जाए, शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, इससे पहले कि हमें और आपको पता चले हमारी जान भी निकल जाए। तो इन सारी चीज़ों का एहतमाम रखना चाहिए, यानी इसका एहतमाम रखना चाहिए कि जहां आप सो रहे हैं मुतमईन होकर सोएं, ऐसा ना हो कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई अनहोनी आपके साथ हो जाए। ये आज भी हो सकता है। लाइट बंद करके सोना ही चाहिए। इसके ऊपर भी मेडिकल लोग बहुत सी बातें कहते हैं कि अंधेरे में सोने का अलग फ़ायदा है। वो कहते हैं इसमें हार्मोन जो होता है, आदमी को जो बॉडी को हार्मोन की ज़रूरत होती है, उसके जनरेशन सोने के वक्त जनरेट होता है जब अंधेरा हो, लाइट जला कर। तो खैर जो भी कुछ कहते हो, लेकिन सुन्नत का जो तरीका है वो यकीनन बहुत आला है, बहुत ही बेहतरीन है। अगर सोना है तो ये काम रखे, दरवाज़ों को बंद कर दे, कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा कीड़ा मकोड़ा या जानवर या कोई दुश्मन आ जाए। दरवाज़ा खुला रख कर मत सोएं, बल्कि बंद करके सोएं। और अपने बर्तनों को भी ढांक दें, खाने पीने की चीज़ों को भी ढांक दें, इन सारी चीज़ों को ढांक दें। ऐसा ना हो कोई जानवर बैठ जाए या कुछ और हो जाए या गिर जाए या कोई जहर डाल दे। ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल रखना चाहिए। और इसी तरीके से मज़ीद अत-तफ़रीक़ु बैनल अबना वल बनात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सोते वक्त लड़के और लड़कों के दरमियान अलग अलग जुदाई रखी जाएगी। क्या फरमाया? मुरू औलादकुम लिस्सलाति वहुम अबनाउ सबअ सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशर वफ़र्रिक़ू बैनहुम मज़ाजिर
کہ اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہوں نماز نہ پڑھتے ہیں۔ دیکھو اب ماں باپ کو کون جائے گا مارنے جو خود ہی نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ہی تعالیٰ ہدایت دے، بس اور کچھ نہیں، اللہ ہی ہدایت دے۔ خیر، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ جب 10 سال کے ہو جائیں تو لڑکا لڑکی الگ سوئیں گے، ایک ساتھ نہیں سو سکتے، ایک ساتھ نہیں سو سکتے۔ دیکھو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں پردہ کہاں کتنا ہے۔ دیکھو پردہ تو یہاں تک ہے، بچہ بچی آپ کا 10 سال کے ہو گئے، اب ایک بستر پہ نہیں سو سکتے، ان کو الگ کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو یہ سلیقہ، زندگی میں رہنے کا طریقہ، اصول دیکھو، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا احترام و اکرام کس طرح سے سکھایا جائے، یہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک ہی بستر میں 2 لوگوں کو نہیں سونا چاہیے سوائے میاں بیوی کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة ولا يفضي الرجل الى عورت رجل ولا تفضي الرجل الى عورت المرأة فی الثوب الواحد، کہ اور وفی روایت کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت کو ایک آدمی کو دوسرے کی شرمگاہ، ایک عورت کو دوسرے عورت کی شرمگاہ، اور 2 ننگے لوگ ایک بستر میں نہ سوئیں۔ اس کا یہ حرام بتایا ہے اور اس طرح سے منع کیا گیا ہے، سد ذریعہ کے لیے، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، شیطان کے وسوسے کا سبب نہ ہو، یا ایسی کوئی بات نہ ہو جس کی وجہ سے شیطان خوش ہو اور اللہ کی ناراضگی ہو۔ اور پھر ایک اہم بات، بہت سے لوگ، ہم سارے ہندوستانی تو اسے جانتے ہی نہیں ہے کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ یبیت وصیۃ الا وصیۃ مکتوبۃ عند راسہ، کوئی بھی آدمی سونے سے پہلے وصیت نامہ لکھ کر اپنے سر کے نیچے سوئے۔ اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہمیں کیا وصیت کرنی ہے، کیا بات کہنی ہے، وہ لکھ کر ہم تکیے کے نیچے رکھ کر سوئیں؟ اب کیوں کہیں گے؟ وصیت تو کی بھی جاتی ہے تو ایسے دوسرے لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ پوچھو نا، اصل میں کیوں راز میں رکھا جاتا ہے وصیت؟ اس لیے کہ اسے پہلے سے معلوم ہے جو وصیت کرنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ دادا ہو، چاہے بابا ہو، کوئی بھی ہو، ان کا پہلے سے خیال رہتا ہے کہ بڑے لڑکے کو مجھے زیادہ دینا ہے، چھوٹے والے کو تو دینا ہی نہیں ہے، بیچ والا تو کمایا ہی نہیں تھا۔ یہ سب حرام بات ہے، یہ سراسر غلط بات ہے۔ آپ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ آپ کسی کو بھی دیں گے، سب کو برابر دیں گے۔ ہاں، بڑا والا لڑکا اگر آپ کے زیادہ فرمان برداری کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، اس کا اجر اللہ رب العالمین اسے دے گا۔ لیکن آپ دنیا میں اپنے لیے فتنہ اور وبال اور حرام کام کر کے جائیں کہ کسی کا حق مار کے جائیں کہ وہ والا کما کر دیتا تھا، پچھلا والا لڑکا بہت کما کر دیا ہے اس لیے اس کو 4 دکانیں زیادہ دینی ہے، چھوٹا اور کسی کو تو دینا ہی نہیں ہے، سب جائیں، سب ختم ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ یہ حرام کام ہے، سراسر حرام کام ہے۔ کوئی بھی اگر ایسا سوچتا ہے، اپنے لڑکوں کے بارے میں اگر کچھ بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو برابری کا اصول رکھیں گے، اور اگر مرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں تقسیم ہو تو وراثت کا جو قاعدہ کلیہ ہے، جو اصول ہے، اس کے مطابق یہ تقسیم ہوگا، ہماری اور آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے ایسا لکھ کر چلا بھی گیا ہے تو قاضی کو چاہیے کہ یا ان لوگوں کو جو لوگ اس کو جانیں اس وصیت کو، اس کو کالعدم کریں، منسوخ کریں، کینسل کر دیں، اور وہ وصیت لاگو کریں جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما حق بین مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا وصیتہ مکتوبۃ عنده، کہ کسی بھی مسلم کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ 2 رات سے بھی زیادہ بغیر وصیت لکھے ہوئے گزارے۔ اسے وصیت لکھ کر رکھنا چاہیے کہ اس کے مرنے کے بعد کیا کیا جائے۔ اچھا، وصیت میں ایک کام اور، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، وصیت کے آداب و احکام اور اس کے اصول و ضوابط انشاءاللہ کبھی بیان کیے جائیں گے تفصیل سے۔ وصیت میں ایک کام یہ بھی کر دیتے ہیں کہ منہ بولا بیٹا کوئی ہے، گود لیا ہوا بیٹا کوئی ہے، ساری دولت اس کو دے دیتے ہیں،
تو یہ بھی حرام کام ہے، ایسا کہیں نہیں آیا ہے۔ آپ اس کے لیے صرف اور صرف وصیت کر سکتے ہیں، وصیت وہ بھی 1/3۔ 1/3 کا مطلب یہ ہے کہ 3 روپے میں 1 روپیہ، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کسی لڑکے کو گود لیا یا کسی لڑکی کو گود لیا تو ساری کی ساری دولت اس کے نام کر کے جائیں، بقیہ وارثین کو چھوڑ کر جائیں، یہ حرام کام ہے، یہ کفریہ کام ہے، غلط کام ہے، سراسر یہ غیر مقبول کام ہے، اسے کسی بھی طرح سے اسلام میں جائز نہیں کہا جا سکتا۔ خیر، یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے اخلاقی طور پر بھی بہت سی احادیث آئی ہیں جس کی وجہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سونے سے پہلے صلح کرا دینا چاہیے۔ آپ کی کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہو تو اسے آپ رفع دفع کرا لیں۔ آپ اگر کسی سے کچھ رکھتے ہو یا آپ سے کوئی معافی مانگنا چاہتا تو آپ اسے معاف کر دیں، یہ ساری چیز بھی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بھی بہت سے آیات و احادیث وارد ہیں۔ خیر، اس کے علاوہ لہذا خلاصہ کلام کے طور پر یہ معلوم ہوا ساری باتوں کا نچوڑ کے ان آیات و احادیث کی روشنی میں سونے کے آداب و طریقے اسلام میں ہیں، لہذا اس کی پابندی ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے سے کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے مسلمان صرف اسی بات کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، فرقے والی، مسلک والی، ادھر ادھر کی باتیں۔ کون ہے بھائی وہ میلاد منا رہا ہے، یہ آمین رفع دین کر رہا ہے، وہ جماعت میں جا رہا ہے، یہی رہ گیا یار اسلام۔ یہ سب بھی باتیں تو ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس پر کون عمل کرے گا؟ اس پر تو کسی کا نہیں اختلاف ہے، اس پر تو سب کمپلیٹ 100% سب متفق ہیں، ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو جس پر اتفاق ہے وہی کر لیا جائے۔ اس کے اگر ایسا ہی کر لیں تب بھی انشاءاللہ بہت سے الفت، رحمت، محبت، آپس میں پیار محبت، اور اللہ اور رسول کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم لوگوں کے اندر پیار و محبت پیدا ہوئی۔ دین صرف ان چند چیزوں کا نام نہیں ہے جسے لوگوں نے امتیاز بنا لیا ہے، جسے لوگوں نے اپنی علامت اور نشان بنا لیا ہے کہ یہ والی چیز اگر ہو رہی ہے تو بس یہ ہمارے مسلک کی ہے، اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو ہمارے مسلک کی نہیں ہے۔ بھائی دین بہت لمبا ہے، بہت چوڑی چیز ہے، بہت سی چیزیں ہیں جس کے علاوہ دین میں بہت سے ایسے مسئلے ہیں جن پر عمل کرنا اور بتانا اور سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے، جو متفق ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جتنے بھی مسئلے مختلف ہی ہیں وہ صرف اور صرف 10% ہیں، 90% پر اتفاق ہے، صرف 10%۔ اور اس 10% پہ اتنی لڑائی کہ 90% سارا چھوٹا ہوا ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ وراثت کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں تک کہ شیعوں کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے ایک مسئلے کے کہ اللہ کے رسول کی وراثت، اللہ کے رسول کی دولت جو آپ نے چھوڑی تھی وہ تقسیم ہوگی کہ نہیں، صرف اس پر اختلاف ہے، بقیہ اور کسی چیز پر اختلاف نہیں ہے۔ یہ بھی کام تو نہیں ہو رہا، اس پر بھی تو عمل نہیں ہو رہا ہے۔ خیر، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی بھلائی نصیب۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سونے کے آداب یہ جو بیان کیے گئے ہیں، اب انشاءاللہ آئندہ سونے سے پہلے کیا دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ بیان کی جائیں گے۔ سونے سے پہلے بہت سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، خاص طور سے سب سے پہلے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ، آیت الکرسی، سورہ اور تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 بار پڑھی جاتی ہیں۔ پھر تسبیح فاطمی پڑھی جاتی ہے۔ تسبیح فاطمی میں فرق یہ ہے کہ اس میں اللہ اکبر 34 بار ہوتا ہے بس، اور تسبیح صلاۃ جو ہے اس میں ساری چیزیں 33 بار ہیں، یہ فرق یاد کر لیں۔ تسبیح فاطمی جو حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح سکھائی تھی، وہ اس میں صرف فرق یہ ہے کہ 34 بار اللہ اکبر بس، اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں ہیں۔ اب انشاءاللہ آئندہ اسے ان ساری چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ 14 دعائیں ہیں یا 13 دعائیں، ان ساری دعاؤں کو انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ اگر کسی کو نیند نہ آئے تو کون سی دعا پڑھیں۔
بس اتنا ہی. آخر میں دعا کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دنیا آخر کی بھلائیوں سے نوازیں, اور ہم سارے لوگوں میں پیار, محبت, الفت و بھائی چارگی پیدا کرے. دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, اور جہاں کہیں بھی ان کی مصیبتیں, ان کی پریشانیوں کو, ان کی تکلیفوں کو جہاں کہیں بھی پھنسے ہوں, ان ساری چیزوں کو اللہ تو ان کی رحمت میں, برکت میں, نعمت میں بدل دے. آمین. اے اللہ ہم لوگوں میں جو لوگ بھی بیمار ہیں ان کو صحت مندی, تندرستی عطا فرما. جو لوگ بھی ابھی تک جن کا نکاح نہیں ہوا ہے اللہ تو ان کا آسانی سے اور اسلامی شریعت کے مطابق اور مسنون طریقے سے نکاح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم لوگوں کو اولاد صالحہ عطا فرما, اور جو اولاد ہے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.